الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک اور آل رسول سے محبت کا واقعہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ غور سے سنیے گا۔ بغداد شریف میں ایک شخص بہت نیک گزار رہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں بیوی بچوں کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنی تمام بیوی بچوں کو ساتھ بچھا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے، بیوی کو بھی نیند آ گئی۔ رات کے آخری حصے میں اسے بھی نیند آ گئی۔ خواب میں مسکینوں کے مددگار سونے سردار مدنی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، اے مجھ پر درود پڑھنے والے، غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ کل صبح ہوتے ہی فلاں مجوسی کے پاس جا، اسے جا کر میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو چکی ہے۔ اس خوشی میں کچھ صدقہ نکال اور وہ صدقہ مجھے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجوسی جو ہندو ہے، آتش پرست ہے، اس کے پاس جانے کا حکم کیوں فرمایا ہے۔ اسی سوچ میں اسے پھر نیند آ گئی۔ پھر خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا حکم مان کر اس مجوسی کے پاس جاؤ۔ یہ شخص صبح ہوتے ہی اس مجوسی کے پاس گیا۔ اسے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھی دیا اور کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، اس خوشی میں صدقہ نکال اور وہ صدقے کے پیسے مجھے دے۔ وہ مجوسی کہنے لگا، تجھے پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے؟ اس شخص نے فرمایا، مجھے نہیں پتہ۔ مجوسی کہنے لگا، میں ایک آتش پرست تھا، ساری زندگی کفر پر گزری، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کروائی، شادی میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، سارا دن کھانا کھاتے رہے، میں سارے دن کا تھکا ہوا رات کو گھر کے چھت پر سونے کے لیے گیا، میرے پڑوس میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھیں جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خاندان میں سے تھیں، ان کی 3 یتیم بچیاں تھیں، میں گھر کی چھت پر سن رہا تھا، وہ بچیاں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھیں کہ اماں، ہمارے پڑوسی مجوسی نے سارے شہر کے لوگوں کو شادی پہ بلایا، سب کو کھانے کھلائے، لیکن وہ ہم سید زادیوں کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ان معصوم بچوں کی میں نے وہ دکھ بھری آواز سنی تو میں تڑپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں فوراً چھت سے نیچے آیا، تمام سید زادیوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں بھجوا کر میں دوبارہ گھر کے چھت پہ آیا۔ اب وہ بچیاں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھیں کہ اماں، تب تک ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے، نہ ہی کھانا کھائیں گے، جب تک ہم اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مجوسی کو اجر نہ دلوائیں، اس کا صلہ نہ دلوائیں۔ پھر ان بچیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اس مجوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا پر ان کی والدہ نے آمین کہا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔
میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے سب گھر والے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میرے حق میں مانگی گئی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس خوشی میں میں تجھے اپنی دولت کا آدھا حصہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے ایک غریب مالا مال ہو گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے کی وجہ سے ایک مجوسی کو دولت ایمان مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات ہمیں محمد و آل محمد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔